ہمیں یاد ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہے کہ فلاح دارین میں جب بخاری شریف کا پہلا ختم ابتدا ہوئی، مولانا رشید صاحب نہیں، حضرت مولانا فخر الدین صاحب کو تشریف لائے تھے، بخاری شریف کے افتتاح میں تشریف لائے تھے۔ ہاں، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ جس گاؤں میں اذان شاندار ہوتی ہے اس گاؤں میں اتفاق ہوتا ہے، اور جہاں اذانیں غلط ہوتی ہیں وہ گاؤں اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور خاص کر کے اس زمانے میں ان حالات میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اذان ہمارا آپ کا تعارف ہے، ہمارا آپ کا تعارف ہے۔ اذانیں اتنی شاندار ہوں کہ ہمارے کان میں پڑیں تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اور مصلی اپنا بستر چھوڑ دے، اور غیروں کے کان پہ پڑے تو کبھی بوجھ نہیں بن سکتی ہے وہ اذانیں، لیکن اس وقت یہ ہو رہا، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ المنورہ کی سب سے پہلے مؤذنی کا شرف جن کو حاصل ہوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیوں مؤذن بنایا گیا تھا؟ وہ جہوری الصوت تھے۔ تو ادھر مکہ المکرمہ میں جن کو مؤذنی کا شرف دیا گیا وہ حضرت ابو محذورہ ہیں، اور حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ جوان ہیں جو بہت عمدہ نقل اتار رہے ہیں، ان کو بلایا، 20 جوان تھے وہ، ان کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد سب سے سننے کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ کیوں انتخاب ہوا؟ ان کی آواز بہت شاندار تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیشانی پر اپنا دست بابرکت رکھا اور کہا کہ جاؤ بیت اللہ میں اذان کہو۔ مؤذن کے لیے 2 باتیں ضروری ہوا کرتی، اندھا صوت، جہوری الصوت ہونا چاہیے، اور خوبصورت آواز ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا آپ کا تعارف ہے۔ جب اس طرح کی بہترین اذانیں لوگ سنتے ہیں تو غیر بھی متاثر ہوتا ہے، ان کے لیے اذانیں بوجھ نہیں بنتی ہے۔ لیکن جب کچھ ایسے مؤذن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہمارا کان واپس کر دیتا ہو تو غیروں کا تو پھر کیا پوچھیں۔